السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آیت مبارکہ کا تعلق 29واں سپارہ سورہ جن 20 نمبر آیت، سپارہ 29واں سورہ جن آیت نمبر 20۔ قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکہ کے ماحول میں جہاں ساری چیزیں مخالف سمت میں دوڑ رہی تھیں، قوتیں لگ رہی تھیں، مشورے ہو رہے تھے، مخالفتیں موجود تھیں، نفرتیں موجود تھیں، تکلیف دینے کے جذبات موجود تھے، اس موقع پر اس ماحول میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے وحی الہی کی بنیاد پر انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا ارشاد فرمایا، اے لوگو جھگڑے کی بات کوئی نہیں، تم جو مرضی سمجھو، جو مرضی کہو، جو مرضی مجھے قائل کرو، انما ادعو ربی، میں تو ہر حال میں اپنے اللہ ہی کو پکاروں گا، ولا اشرک به احدا، اور اس کے علاوہ کسی کو نہیں پکاروں گا۔ آیت مبارکہ سے متعلق قدر تفصیل سے پہلے آیت مبارکہ اور اس کا مضمون، رجب کا مہینہ چل رہا، آگے شعبان، پھر رمضان المبارک۔ اللہ اپنے فضل سے ہر مسلمان مرد عورت کو اس سے استفادے کی، مستفید ہونے کی، اس سے خیروں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے نہیں معلوم کون آدمی رجب تک، کون آدمی شعبان تک، کون آدمی رمضان تک، لیکن جذبہ، ارادہ، کوشش، بھاگ دوڑ، کاوش اس بنیاد پر کہ اللہ مرتے دم تک ہمارے آپ کے رخوں کو، ہمارے آپ کے اعمال کو، ہمارے آپ کے عقیدے کو راسخ، مضبوط، مستحکم فرما دے۔ تو اگلے آج کا مضمون بھی اور اگلے 3 مہینے کی فہرست اور انڈیکس بھی۔ اگلے 3 مہینوں میں ہم اس آیت کے گرد و نواح میں، قرب و جوار میں، آگے پیچھے، اوپر نیچے مضامین کو جمع کرتے رہیں گے۔ زندگی بخیر، اللہ کی توفیق، اللہ کی مدد شامل حال ہو تو اگلے 3 مہینے رمضان المبارک کے آخر تک یہ ہمارا انڈیکس ہے، انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، میں صرف اللہ ہی کو پکارتا ہوں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیٹمنٹ ہے، اور میں کسی اور کو نہیں پکارتا۔ اب اس رخ پر پوری امت کو ڈالنا ہے، آپ علیہ السلام نے اس کے لیے محنت کوشش کی، تو نبی علیہ السلام اور صحابہ کی محنت یکساں کہ امت قیامت تک کے آنے والے انسان اس جذبے، یقین، اعمال کے ساتھ زندگی گزارے، انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، کہ میں صرف اور صرف تنہا وحدہ لا شریک ایک اکیلی ذات ہی کو پکارتا ہوں، اس کے علاوہ کسی کو کبھی نہیں پکارتا۔ اب یہ جذبہ امت میں منتقل ہو جائے، یہ جذبہ امت کے اندر، انسانوں کے اندر، قیامت تک کے ہر مرد عورت کے اندر راسخ پیوست ہو جائے، اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے کہ کیسے اور کب اسے پیوست کرنا ہے۔ تو بھائی اللہ کے نظام کے تحت ہمیشہ سے یہ مہینوں کی تعداد بھی اور مہینوں کی ترتیب بھی اور مہینوں کی تنظیم بھی چل رہی ہے، منظم ہے۔ اسی طرح محرم شروع ہوتا ہے، ذی الحجہ ختم ہو جاتا ہے، سال ختم ہو گیا۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کا مظہر امت مسلمہ کو بنانے کے لیے، حجت تام کرنے کے لیے، کوئی قیامت تک انگلی نہ اٹھا سکے، لب کشائی نہ کر سکے، اعتراض نہ کر سکے، سوال نہ پوچھ سکے، کوئی داعیہ نہ پیدا ہو کہ ایسا ہو سکتا تھا ہمیں پتہ نہیں چلا. کہا کتنے رجب شعبان رمضان تمہارے پاس آئے، تم نبی نہیں تھے کہ تم پر وحی آتی کہ یہی تمہاری ترقی کا ذریعہ ہے، اسی سے تمہاری روحانی ترقی ہوگی. فکر کرو رمضان سے پہلے رمضان کی فکر کرو، تاکہ تم ہر سال وہ اپنے اندر ایمان اعمال کا سرمایہ پیدا کر سکو، جمع کر سکو، اکٹھا کر سکو، جس بنیاد پر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عقیدے کے رسوخ کے لیے راسخ کرنے کے لیے تمہارے درمیان بھیجا اور اتارا ہے. تو بھائی یہ رجب اور شعبان رمضان کی تیاری کے لیے ہیں. رجب اور شعبان اور رمضان یہ آدمی کی روحانی ترقی کے لیے ہیں، روحانی ترقی کے لیے. اور یہ لازم ہے، لازم اصول ہے کہ جس کی روحانی ترقی ہوتی ہے اس کی جسمانی ترقی بھی ہوتی ہے. جس کی جسمانی ترقی ہو کوئی ضروری نہیں کہ اس کی روحانی ترقی بھی ہو رہی ہے. جس کی روح مضبوط ہوتی ہے اس کا جسم اس کا ساتھ دیتا ہے، جسمانی ترقی بھی ساتھ. جس کی آخرت بن رہی ہوتی ہے اس کی دنیا بھی اللہ ضائع نہیں کرتا، کم ہوتی ہے لیکن ضائع نہیں کرتا. لیکن جس کی دنیا بن رہی ہو اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں کہ اس کی آخرت بھی بن رہی ہو. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے اور آپ کو رجب، شعبان، رمضان یہ 3 مہینے عطا فرمائے ہیں، ترقی کے لیے عطا فرمائے ہیں. اور اسی کے گرد ہم انشاءاللہ رمضان کے آخر تک جو بھی گفتگو ہوگی اسی کے گرد اور اسی کے مضامین کے تحت ہوگی. تو بھائی آج کا مضمون انڈیکس کے ساتھ ساتھ مضمون بھی ہے. تو بھائی یہ ترقی کیسے ہوگی؟ رجب، شعبان، رمضان سے اگر آج تک ہم نے اس کی نیت نہ کی تو اب نیت کر لیں. بھائی یہ روحانی ترقی کے ایام ہے، ایک ساتھ ہے. محرم بھی مسلمانوں کی ترقی کے لیے، ربیع الاول بھی ترقی کے لیے، ذوالحجہ بھی ترقی کے، لیکن وہ پھیلے ہوئے ہیں. اللہ نے علیحدہ علیحدہ بھی دیے، اللہ نے علیحدہ علیحدہ بھی دیا اور ایک ساتھ بھی دیے. آدمی کا ذوق ہوتا ہے، جو چیز نہیں ہوتی کا وہ نہیں ہے، او ہو وہی تو مجھے پسند ہے. وہ چیز نہیں ہے کا وہی چاہیے تھے. وہ کھانا نہیں ہے، او ہو وہی جی چاہ رہا تھا. اور تھوڑی دیر میں آ جائے تو وہ جی نہیں چاہتا، اس لیے کہ وہ تو صرف زبان کی ایک لذت تھی کہ جو نہیں ہے. تو اللہ سب آپ نے مہینوں کو پھیلا دیا، محرم سے ذوالحجہ تک علیحدہ علیحدہ، محرم بھی، پھر درمیان میں ربیع الاول بھی، پھر ایک رجب بھی، پھر آگے ذوالحجہ بھی. کہا نہیں بھائی ایک ساتھ بھی دیے. اگر کوئی ایک ساتھ روحانی ترقی کرنا چاہے اس کو بھی موقع دیا ہے، کوئی علیحدہ علیحدہ ترقی کرنا چاہے اسے بھی موقع دیا. تو ایک ساتھ ترقی والے بھی وہ بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی. رجب، شعبان، رمضان کی جو تیاری اہتمام کرتے ہیں، روحانی ترقی دینی دنیاوی بنیادوں پر آدمی کوشش کیا کرتا ہے کہ بھئی بہت سارے لوگ اب جو کار خیر کرنے ہوتے ہیں، جو سال بھر سے ان کے ذہنوں میں ہوتے ہیں اور ان کے دست و بازو مضبوط ہو جاتے ہیں، نظام مستحکم ہوتے ہیں، تو وہ کوئی رجب سے، کوئی شعبان سے، کوئی رمضان میں، بل ہیں یہ 3 مہینے روحانی ترقی کے لیے. اب روحانی ترقی کیسے ہوگی اور روحانی ترقی کیوں نہیں ہو رہی یہ بھی عرض کرتے ہیں. روحانی ترقی کیسے ہوگی، اس کیسے کے لیے اسباب کیا ہیں. تو بھئی روحانی ترقی نہیں ہو رہی، ابھی عرض کرتے ہیں کیوں نہیں ہو رہی. اور روحانی ترقی اگر ہوگی تو وہ ایمان کے مضبوط مستحکم ہونے سے ہوگی. قیامت تک کے لیے ضابطہ ایک ہی ہے، حالات احوال کچھ بھی ہوں، ایمان جس کا جس درجے میں مستحکم ہوگا اس کی روحانی ترقی ہو رہی ہے. ایمان کے مضبوط مستحکم ہونے کے لیے اعمال، اور وہ اعمال کی ابتدا مسجد. اعمال کا عادی آدمی مسجد سے بنا کرتا ہے، اس لیے کہ مسجد میں جماعت کی نماز ہے، اس لیے کہ مسجد میں خیر کے اعمال، مسجد میں اجتماعی عبادات، مسجد میں خیر خواہی، مسجد میں مسلمانوں سے رابطہ، مسجد میں مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک. مسجد کی زندگی اگر اچھی ہے اور ضابطے اور طریقے کے مطابق ہے، امید کی جاتی ہے کہ بھئی باہر کی زندگی بھی اچھی ہوگی. لیکن اگر مسجد میں آپس میں ربط، تعلق، خیر خواہی، حسن سلوک، اچھائی کا جذبہ، پریشانی میں ساتھ کھڑے ہونے کا جذبہ نہیں ہے تو باہر بھی نہیں ہوگا. تو آج کے مضمون کا خلاصہ، مسلمانوں کی ترقی کے لیے اللہ نے یہ ہمیں رجب، شعبان، رمضان عطا فرمائے ہیں. مسلمانوں کی ترقی نہیں ہو رہی تو کیوں نہیں ہو رہی، اور ترقی ہوگی تو کن لوگوں کی ہوگی، کس راستے سے ہوگی. راستہ ہے ایمان کا راستہ. پلیٹ فارم کیا ہے؟ وہ ایمان کا راستہ.
وہ مسجد سے جلا ملے گی. اب اس فطرتی زندگی پر جو جب آ جائے سرخرو ہو جائے گا. جس کی جب سمجھ میں آ جائے, قیامت تک سمجھ میں نہ آئے تو قیامت تک نسلوں کی نسلیں, نسل در نسل غلط فارمولوں پر, غلط مفروضوں پر, غلط رائے پر, غلط اسٹیٹمنٹ پر چلتے رہیں گے, نسلیں ختم ہو جائیں گی. لیکن آج یا 1000 سال کے بعد مجھے یا پہلے والوں کو یا ہماری اگلی نسلوں کو جب بھی سمجھ میں آئی پلیٹ فارم فطرتی زندگی, نیچرل لائف یہ ہے. مسلمان کی ترقی ایمان کے راستے سے ہوگی, کسی اور راستے سے نہیں ہوگی. مسلمان کی ترقی ایمان بنے گا مسجد کے راستے سے, مسجد کے اعمال سے, اس کے علاوہ کہیں نہیں ہوگی. تو بھائی آئیے مضمون کی طرف. یہ تھا خلاصہ. تو بھائی مسلمانوں کی ترقی نہ ہونے کی اسباب اور تقسیم 3 قسم. پوری دنیا کے اندر, اس پوری کائنات میں جو لوگ زندہ ہیں اس وقت, جو آج کی تاریخ میں زندہ ہیں, وہ سب مسلمان. صرف مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے, صرف مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. وہ تمام مسلمان 3 حصوں میں منقسم ہیں. میں اور آپ بھی ان تینوں میں سے کسی ایک قسم میں ہیں. ہم باہر نہیں نکل سکتے, طبیعت نہیں مانتی, اقرار نہیں ہوتا, اظہار نہیں ہوتا, اہتمام نہیں ہوتا, زبان اجازت نہیں دیتی, عقل قبول نہیں کرتی, آدمی مانتا نہیں ہے. لیکن حق بجانب, اور حق یہی ہے کہ ہم ان 3 قسموں میں سے کسی ایک قسم کے شامل و داخل لوگ ہیں. آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں. جنہیں فخر ہے آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں. جن مسلمانوں کو فخر ہے کہ وہ یہاں ہوں یا دنیا کے کسی خطے میں, کسی قوم کے ساتھ, کسی انوائرمنٹ میں, دنیا کے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ہو, انہیں فخر ہے, سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں. کس حال میں, گیٹ اپ بھی نہیں بدلے گا, وضاقتہ بھی نہیں بدلے گی, دائی ٹوپی بھی علیحدہ نہیں ہوگی, قمیص شلوار بھی علیحدہ نہیں ہوگی, ٹخنے بھی ڈھکے ہوئے نہیں ہوں گے. اس گیٹ اپ کے ساتھ چند فیصد بھی مسلمان کائنات میں ایسے نہیں ہیں جو سینہ ٹھوک کر کہیں کہ میں وہاں بھی کہتا تھا, یہاں بھی کہہ رہا ہوں, میں پاکستان میں بھی کہتا تھا, اور میں فلاں ملک کے فلاں حصے میں اور فلاں پلیٹ فارم پر بھی کہتا ہوں, سینہ ٹھوک کر کہتا ہوں کہ میرا گیٹ اپ میں بھی نہ قول میں نہ فعل میں کوئی تردد نہیں, اور آدمی فخر اظہار کے ساتھ کہے میں مسلمان ہوں, آئی ایم مسلم. چند فیصد مسلمان بھی کائنات میں نہیں ہے ایسے. سب مسلمان عمومی چند فیصد کے علاوہ سب مصالحت پسندی کا شکار ہے. ارے مولوی صاحب آپ مسجد کے آدمی, آپ کو کیا پتا ہم کہاں کہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں, کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں. بھائی لوگوں میں ہی بیٹھتے ہیں نا, انسانوں میں ہی بیٹھتے ہیں, کہیں اور تو نہیں بیٹھتے. انسانوں میں بیٹھنے والے کو تو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. وہ جتنا بڑا ماحول ہوگا وہ کوئی اچھے لوگ ہوں گے نا. بڑا ماحول تو اچھے لوگوں سے ہوتا ہے. بڑا آدمی تو اعمال سے ہوتا ہے, بڑا آدمی تو انسانیت سے ہوتا ہے, بڑا آدمی پیسے سے تھوڑی ہوتا ہے. آج تو چوری چھپے فقراء کے پاس پیسے زیادہ ہیں, انہیں کوئی بھی بڑا نہیں کہتا. تعمیرات سے بڑا نہیں ہوتا. کسی آدمی کے پاس بہت کچرا اکٹھا ہوا ہے, بہت ساری بلڈنگ اکٹھی ہوئی ہوئی ہیں, تو وہ بڑا آدمی نہیں ہو جاتا, انسانیت سے بڑا ہوتا ہے. تو بھائی جہاں میں اور آپ بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھے, اگر انسانیت ہے تو وہ بڑے ہیں, ورنہ وہ بڑے نہیں ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ تو بڑوں کے درمیان آدمی حیا کرتا ہے, چھوٹوں کے درمیان تھوڑی حیا کرتا ہے کہ جی میں یہ کہوں میں مسلمان. تو چند فیصد بھی مسلمان نہیں ہیں جنہیں اظہار کے موقع پر کسی مصالحت پسندی کا شکار نہ ہو. اظہار کے موقع پر سینہ ٹھوک کر کے میں مسلمان ہوں, لوگوں سے دوسروں سے پوچھا آپ کون ہیں, تو یہ اپنی باری سے پہلے کہتا ہے جی میں مسلمان ہوں. آپ کو غلط فہمی نہ ہو کہ میں جن لوگوں کے درمیان ہوں تو میں بھی شاید وہ, نہ میں مسلمان ہوں. نہ اس کی وضاقتہ میں فرق آئے, نہ اس کی داڑھی ٹوپی کم اور زیادہ آگے پیچھے چھوٹی بڑی ہو, نہ اس کے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوں, نہ اس کے لباس میں کوئی فرق آئے. وہ حتی المقدور اس کی کوشش کرے کہ میں لباس سے ہی پہچانا جاؤں, میں چہرے سے ہی پہچانا جاؤں, میں نام سے ہی پہچانا جاؤں, میں پاسپورٹ سے ہی پہچانا جاؤں, میں اٹھنے بیٹھنے سے پہچانا جاؤں, میں کھانے پینے سے پہچانا جاؤں کہ میں مسلمان ہوں. کہ لوگ تو بعد میں پوچھیں. آدمی کب پوچھتا ہے میں تو مسجد کا آدمی ہوں؟ کب پوچھتا ہے؟ جب اسے 2 آدمیوں میں فرق پتہ نہ چلے کہ آپ کون ہیں اور آپ کون ہیں. پوچھتا آدمی جب ہے جب ایک آدمی کا کبھی کسی نے, صرف مثال مقصود ہے بس, اس سے زیادہ خدا نہ خواستہ تذلیل تحقیر مقصود نہیں. کبھی پاگل سے پوچھتے ہیں کہ آپ دونوں میں سے پاگل کون ہے؟ کیوں پوچھتا ہے آدمی؟ کہ جب دونوں ٹھیک ہوتے ہیں یا دونوں پاگل ہوتے ہیں. کبھی پوچھتا ہے آدمی کہ آپ دونوں میں سے پاگل کون ہے؟ جو پاگل ہے وہ پاگل ہے, جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے.
جو مسلمان ہے وہ مسلمان ہے، جو مسلمان نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے. تو آدمی کب پوچھتا ہے آپ کون ہیں، آپ کون ہیں؟ مذہب کے اعتبار سے، ریلیجیس کے اعتبار سے کب پوچھتا ہے؟ جب وہ دیکھتا ہے بھائی فرق تو الحمدللہ دونوں میں پتہ نہیں چلتا، وضع قطع الحمدللہ دونوں کی ایک جیسی ہے، لینگویج دونوں کی ایک جیسی ہے، دونوں ہی ایک جیسی حرکتیں کر رہے ہیں، دونوں ہی ایک جیسی چیزیں کھا رہے ہیں، دونوں ہی ایک جیسی چیز پی رہے ہیں، لیکن پوچھ لیتا ہوں شاید کہیں دوسرے اور تیسرے قسم کا مسلمان تو نہیں ہے یہ. تو چند فیصد مسلمان جو سینہ ٹھوک کر کہیں کہ بھئی میں مسلمان ہوں، ان کی تو ہوتی ہے ترقی، اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں، اپنے ایمان اعمال کی فکر کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں. اللہ ہمیں اور آپ کو بھی ان لوگوں میں شامل اور داخل فرما دے. آہستہ سے آمین بولیں، بڑے مسائل ہیں پوری دنیا میں، زور سے نہ بولیے. یہ قبولیت کا وقت ہے، جمعے کا وقت ہے، قبول ہو گیا تو سب جگہ بتانا پڑے گا، اور ہم بتانا کہیں نہیں چاہتے. اس لیے جذباتی فیصلے نہ کریں کہ آدمی ایموشنل ہو گیا، او ہو بھائی میں نے تو لوگوں نے آمین کہا تھا، میں نے بھی آمین کہہ دیا، لیکن مسئلہ یہ کہ میں کیسے چلوں گا؟ اس لیے کہ لوگ تو چل سکتے ہیں، لیکن میرا اسٹیٹس ہے، میری تو ایک حیثیت ہے. باقی لوگ تو وہ سیدھے سادے مسلمان تھے، باقی میری میں کیسے چلوں گا اس ماحول میں؟ اللہ آمین تو کہا تھا لیکن قبول نہ فرما. تو جذباتی فیصلے نہیں ہیں، اس لیے کہ چند دن کی زندگی ہے، پتہ نہیں کون کس حال میں اپنے آپ کو چھپاتے ہوئے ہی مر گیا. کہا جی پتہ نہیں چل رہا، بولا نہیں تھا یہ آخری وقت میں. کہا لیکن ہے مسلمان. کیوں؟ اس کے سامان سے پاسپورٹ ہرا نکلا ہے. چند فیصد مسلمان جو ڈنکے کی چوٹ پر، جن کا ظاہر بھی اور باطن بھی، جن کا قول بھی اور فعل بھی مسلمانوں کے منافی قطعاً کبھی نہیں ہے، وہ چند فیصد، ان کی ترقی ہوتی ہے. دو قسم کے لوگ ہیں جو اظہار نہیں کرتے. دو قسم کے لوگ ہیں جو اظہار نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اس کی بھی دو وجہ. ایک مسلمانوں کے عمومی حالات کی وجہ سے، چوری چکاری، دھوکہ دہی، جھوٹ اور سچ، اچھا اور برا، حلال اور حرام، ساری چیزوں کے مکس اپ ہو جانے کی بنیاد پر آدمی پوری دنیا کے انوائرمنٹ کو دیکھتا ہے کہ مسلمانوں کی حالت کیا ہے. ہر جگہ قسمہ پرسی، ہر جگہ ذلت، ہر جگہ پریشانی، ہر جگہ گھٹیا پن، ہر جگہ دو نمبر کام، ہر جگہ. جب کوئی عقدہ، گرا، نوٹ، گانٹھ کوئی کھل جائے تو پتہ چلا مسلمان ہے. اس لیے آدمی کہتا ہے نہیں بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پتہ ہے لوگوں کو، پتہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں پتہ تو ٹھیک ہے، بولو نہیں کہ مسلمان ہے. ان لوگوں کی ترقی نہیں ہوتی. انہیں مسلمان ہونے سے اتنا سا فائدہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کرے ساری زندگی چھپاتے رہے. وہ کریم رب ہے، پھر بھی کلمے پر موت دے دے تو اس کا احسان ہے. جو ساری چیز دباتے رہے، چھپاتے رہے، اخفاء میں رکھی اور ڈارک میں رکھی، پتہ نہ چل جائے جس ماحول میں میں رہتا ہوں، جس بلڈنگ میں میں رہتا ہوں، اور جس شہر میں میں رہتا ہوں، جس ملک میں میں رہتا ہوں، جس قوم کے ساتھ میں رہتا ہوں، جن لوگوں کے ساتھ میں رہتا ہوں، جہاں میں رہائش پذیر ہوں، یہاں بتا نہیں سکتا کہ میں مسلمان. بس چل رہے ہیں، کوئی وہ بھی نہیں پوچھتے ہم سے، ہم بھی نہیں پوچھتے ان سے. جو لوگ مسلمانوں کی ذلت آمیز، ہتک آمیز انداز کو دیکھتے ہیں، وہ دنیا بھر میں اپنے آپ کو شو آف نہیں کرتے اور کتراتے ہیں کہ کوئی پوچھے مسلمان تو پھر بتانا پڑتا ہے آہستہ سے، ورنہ نہ کوئی پوچھے. اس لیے ہم بھی کسی سے نہیں پوچھتے. ہم کسی سے پوچھیں تو اگلا نہ پوچھ لے کہ آپ کون ہیں، پھر بتانا پڑے گا، پھر ذلت کا جملہ بولنا پڑے گا، پھر اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرنا پڑے گا، پھر اپنی پستی کو بتانا پڑے گا، پھر اپنے حسب نسب کو بتانا پڑے گا، پھر اپنے بڑوں کو، مسلمانوں کو، اسلام کو، قرآن کو، احکامات کو بتانا پڑے گا کہ میں ان لوگوں کا فالوور ہوں. تو اس لیے خاموش رہو. تو یہ وہ لوگ ہیں جو بتاتے نہیں ہیں، ترقی نہیں ہوتی ان کی، چاہے وہ رجب شعبان آئے یا محرم ربیع الاول آئے. جنہیں اپنے مسلمان ہونے پر فخر نہیں، وہ ترقی نہیں کر پاتے. وہ بس زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، کسی ماحول میں چل رہے ہوں، چاہے پاکستان میں یا دنیا بھر کے کسی خطے میں، وہ چل رہے ہوتے ہیں بس. تو یہاں بھی مصالحت پسند رہتے ہیں، صلح کل رہتے ہیں کہ نہیں کسی سے بگاڑو نہیں، کسی سے پوچھو نہیں، کسی کو بتاؤ نہیں، چل نہیں دو ایسی گاڑی. دوسری قسم کے لوگ. تیسری قسم کے لوگوں کا اگر آپ کا ہمارا اتفاق ہو گیا تو آپ کا احسان ہوگا، اگر نہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اور کوئی ضروری بھی نہیں ہے. تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں اظہار نہ کرنے والے. دوسری قسم ہے
اور کل میں سے تیسری قسم ہے. پہلی قسم اظہار کرنے والے، دوسری قسم اظہار نہ کرنے والے دو لوگ. اظہار نہ کرنے والے پہلے لوگ جو ذلت کے شکار کہ بھئی ساری دنیا مسلمان کیا حرکتیں کر رہے ہیں، اب میں بھی بتاؤں کہ میں بھی انہی میں سے ہوں. تیسری اور آخری قسم کے وہ لوگ ہیں، اتفاق ہو جائے احسان ہوگا آپ کا. مسلمان ہیں، جدی پشتی مسلمان ہیں، آپ کے پاس بھی ایسے تجربات، میرے پاس بھی ایسے تجربات، کہ جو خود مسلمان ہونے کو انہیں تذبذب ہے کہ میں ہوں تو مسلمان، پتہ نہیں مسلمان حق پر ہیں بھی کہ نہیں. یہ مسلمانوں میں ایک قسم ہے بھائی، بہت ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں آپ سے، ایک قسم مسلمانوں کی ایسی ہے پوری دنیا بھر میں، پوری دنیا کی بات کر رہے ہیں. جب ان سے پوچھیں کہ بھئی آپ خود بھی مسلمان ہیں اور آپ کو خود مسلمان اور اسلام کے حق ہونے میں شک ہے، ایسا کیوں؟ ان کے پاس جو جواب ہے وہ نہ عقلی ہے، نہ شعوری ہے، نہ ادراکی ہے، نہ علمی ہے، سوائے جہالت کا جواب ہے. اس لیے کہ تو پرکھنے کا زمانہ ہے نا بھائی، تولنے کا زمانہ ہے، میجرمنٹ کا زمانہ ہے، چیزوں کو نوٹس کرنے کا زمانہ ہے. تو اب چیزیں ڈھکی چھپی نہیں رہ سکتی کہ یہ کیسے کہہ دیا جہالت کا جواب ہے. تو بھائی یہ میجرمنٹ نے بتایا ہے، یہ مینجمنٹ نے بتایا ہے، یہ انتظامیہ نے بتایا ہے، یہ تگودو کرنے والوں نے بتایا کہ جہالت کا جواب ہے. لیکن ہیں ایسے لوگ، مسلمان ہیں کہ بھئی پتہ نہیں مسلمان حق پر بھی ہیں کہ نہیں، اسلام مذہب حق پر بھی ہے کہ نہیں. جب قریدا انہیں کہ کیسی باتیں کرتے ہو، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے، یہ بتاؤ مسلمانوں نے کہاں شکست نہیں کھائی، کب شکست نہیں کھائی. کا یہ وجہ ہے اگر مسلمان حق پر ہوں تو مسلمان فاتح ہوں، مسلمان شکست خوردہ نہ ہوں. کا صدیاں گزر گئی ہیں، پٹ رہے ہیں ذلت کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ، جتنی مرضی پالیسیاں بنا لیں، جتنا مرضی ایمونیشن اکٹھا کر لیں، جتنے مرضی فوجیں بڑھا لیں، لیکن شکست ان کے مقدر ہو گئی ہے. کا یہ وجہ ہے. یہ میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں بھائی، یہ میں لوگوں کے اسٹیٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ تیسرے قسم کے لوگ کہ مسلمان خود کیونکہ وہ مسلمان ہیں اور وہ انالائز کرتے ہیں دنیا جہان کے، اور نیٹ کا زمانہ ہے، معلومات کا زمانہ ہے، فلاں جگہ وہاں بھی شکست، فلاں جگہ وہاں بھی شکست، فلاں جگہ وہاں بھی فتح کے قریب پہنچ کر بیک فٹ پر شکست 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 شکست، ہار ہار ہار. کیوں؟ تو یہ ان کا جواب ہے، اور یہ ان کا جواب ہے. میں آپ سے نہیں پوچھ رہا، میں آپ سے نہیں اظہار کروانا چاہتا، میں آپ کو نہیں کہتا کہ آپ بھی بتائیں. اس مجمع میں میں بھی اسی معاشرے کا آدمی ہوں، اس مجمع میں بھی آپ کو کئی 100 لوگ مل جائیں گے کہ اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے، کہ بھئی اگر مسلمان حق پر ہیں، مذہب ان کا حق پر ہے، قرآن حدیث ٹھیک ہے، تو پھر ہار کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ہار کا کیا؟ ہار ہونا، شکست ہونا، کٹ جانا، مر جانا، بیک فٹ پر آ جانا، ذلت ہو جانا، سب کچھ تباہ ہو جانا، سب کچھ ہاتھوں سے نکل جانا، یہ ان کے باطل ہونے کی دلیل ہے، حق کی دلیل نہیں ہے. ایک بہت بڑا مجمع جو کہتا نہیں ہے لیکن سننے کے بعد اس کی رائے بھی وہی ہوتی ہے، کہا رائے ٹھیک ہے. میں نہیں آپ سے پوچھتا، لیکن اس مجمع میں بھی آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے سنجیدہ سمجھدار، وہ بھی اس وجہ سے کہ انہوں نے کبھی رجب اور شعبان سے اور مسجدوں سے اور علماء سے، مفتیان سے اور دینی بنیادوں کو مضبوط کرنا اپنی ضرورت نہیں سمجھا، اس لیے ان کے دماغوں میں خلفشار موجود ہے. اگر کسی کا اللہ کرے نہ ہو، اس لیے کہ اتنا سنجیدہ مجمع، پڑھا لکھا مجمع، اپنے اپنے شعبوں کا فیصلہ ساز مجمع، اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا ہمارے مجمع میں ایسا آدمی ہو جو یہ کہے کہ واقعی مجھے بھی شبہ ہونے لگتا ہے کہ ہر جگہ پسپائی کیوں، ہر جگہ ذلت کیوں، ہر جگہ پچھلی صفوں پر آنے کو ترجیح کیوں دیں، مسلمان ہیں تو ڈٹ جائیں، لگ جائیں، کھپ جائیں. تو میرے بھائیوں اچھی طرح سمجھ لیجئے، ہار اور جیت کا حق اور باطل سے کوئی تعلق نہیں ہے، کم اور زیادہ کا حق اور باطل سے کوئی تعلق نہیں ہے، عزت اور ذلت کا حق اور باطل سے کوئی تعلق نہیں ہے، ذبح ہونے کا اور ذبح کرنے کا، بادشاہ ہونے کا، فقیر ہونے کا حق اور باطل سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کرے چند منٹ میں یہ
بندہ عاجز عرض کر سکے، سمجھا سکے، اور آپ سنجیدہ لوگ چند الفاظ سے سمجھ سکے. کامیابی اور ناکامی سے حق اور باطل کا کوئی تعلق نہیں. اللہ کرے اگر ایک سال میں بھی ڈائجیکٹ ہو جائے یہ بات اور یہ ہضم ہو جائے کہ مولوی نے کیا کہا ہے تو غنیمت ہے، سودا سستا ہے. اگلی صفوں اور پچھلی صفوں سے، عزت اور ذلت سے، صحت اور بیماری سے، کامیابی اور ناکامی سے، فاتح اور غیر فاتح سے کوئی تعلق نہیں حق اور باطل کا. اگر یہ اصول ہو، یہ اصول نہیں ہے علی الاطلاق، یہ اصول نہیں ہے. اگر یہ اصول ہو تو صحابہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بدر میں حق پر تھے اور احد میں حق پر نہیں تھے، اس لیے کہ احد میں ہار گئے. احد میں تو ہار گئے. 250-300 حفاظ کی جماعت بھیجتے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کہا بھائی جاؤ ان کو دین سکھاؤ. وہ 250 حفاظ، اس وقت کی کریم کہنا بھی ان کی حق تلفی ہے. ہم کسی موقع پر کہا کرتے ہیں معاشرے میں، ارے صاحب یہ تو کریم ہے، کریم. سارے جنرل تھے، سارے کرنل تھے، سارے میجر تھے، سارے علماء تھے، سارے مفتیان تھے، اور سارے ماسٹر مائنڈ تھے، اور سارے سائنٹسٹ تھے، سب کچھ کا کریم تھی. تو رب کائنات کہتا ہے باقی کسی کو اللہ اور رسول نے کریم نہیں کہا، انہیں اللہ اور رسول نے کریم کہا ہے. حفاظ کو جن کے سینوں میں 250 حفاظ سب کے سب قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، ناکام ہو گئے. اگر یہ ہمارا اصول ہے، اگر ہمارا یہ اصول ہے، سال بھر ہو گیا حرم خالی ہے تو کیا حرم حق نہیں ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوگ جانے کے لیے رو رہے ہیں آپ کی حاضری میں، اور آپ کے قدموں میں درود السلام پڑھنے کے لیے رو رہے ہیں. ٹکٹ کتنے کا ہے؟ کہا 10 لاکھ کا بھی ہو تو دے دو. کہا نہیں، فلائٹس نہیں ہے، نہیں جا سکتے. کہا پیسوں کا ایشو نہیں ہے، کہا نہیں جا سکتے. تو کیا ہو گیا؟ مدینہ اور مکہ غیر حق ہو گئے، کوئی جانے، کوئی اجازت نہیں ہے کسی کو. جو جا رہے ہیں وہ اتنی ذلت کے ساتھ، اتنی پریشانیوں کے ساتھ، اتنے سسٹم کے ساتھ، اتنے بیریل کے ساتھ، اتنے بریک اپ کے ساتھ، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. پھر آدمی ہفتہ 10 دن 15 دن بمشکل ایک آدھ عمرہ ہو جائے تو پیسے وصول ہو گئے. تو میرے بھائیوں، جیتنا نہ جیتنا اس کا حق سے اور باطل سے کوئی تعلق نہیں. حق اپنی ذات سے حق ہے. حق نماز اس لیے حق نہیں ہے کہ میں اور آپ پڑھنے آئے ہیں، ہم نہ پڑھیں تب بھی نماز حق ہے. لوگ حج پہ نہ جائیں، حج اس لیے حق نہیں بنے گا کہ لوگ حج پر جا رہے ہیں. 22 لاکھ لوگوں نے حج کیا، 22 آدمی بھی حج نہ کریں تب بھی حج حق ہے. دنیا میں کوئی حافظ نہ ہو تب بھی قرآن حق ہے. دنیا میں ساری مسجدیں بند کر دیں، ساری مسجدیں اللہ نہ کرے علمان والحفیظ اللہ حفاظت فرمائے، کوڑھا دفعہ توبہ کے ساتھ ساری مسجدیں بند کر دیں تب بھی مسجد اللہ کا گھر حق ہے. نہ نماز پڑھیں لوگ. یہ کس نے بنیاد سمجھا دی کہ جو بیک فٹ پر آ جائیں؟ تو ایک عرصہ 800 سال بھی تو مسلمان، جب مسلمان حق پر نہیں تھے، آپ نے تو ہمیشہ کی طرح اور ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کو بیک فٹ پر کھڑا کر دیا. 800 سال بھی تو مسلمانوں کی حکومت رہی. نہ بادشاہت سے تعلق، نہ فقر سے تعلق، نہ مرد سے تعلق، نہ عورت سے تعلق، نہ ہر سے تعلق، نہ جیت سے تعلق. حق اپنی ذات سے حق ہے. حق تو اس لیے حق ہے کہ اسے اللہ نے اتارا ہے. حق تو اس لیے حق ہے کہ وہ وحی کے ذریعے اترا ہے. تو 2 قسم کے لوگ ہیں. 2 قسم. بات ختم کرتا ہوں، باقی مضمون کیونکہ انشاءاللہ آئندہ ہے. ایک بات عرض کر کے، چند منٹ کی ایک بات. لوگ کہتے ہیں مچھلی کے پیٹ سے ہیرے اور پتہ نہیں کیا کچھ نکلتا ہے. ہو سکتا ہے کسی نے دیکھا ہو، سنی سنائی باتیں ہیں. مچھلی کے پیٹ سے 2 ہیرے نکلے. ایک ہیرا جو قریب تھا مچھیرے نے فوراً پکڑا، اسے کپڑے میں صاف کیا، اور دوسرا ہیرا گر کر گندگی میں گر گیا. یہ اصول ہے. توجہ فرمائیں گے پہلی دفعہ میں، توجہ نہیں فرمائیں گے تو 6ٹھی دفعہ میں بھی جواب نہیں آئے گا. یہ اصول ہے کہ جو مچھیرے نے، جو مچھلی کاٹنے والے نے، ذبح کرنے والے نے ہاتھ میں لے لی، وہ تو رہا ہیرا، اور جو گر گیا گند میں وہ زیرو ہو گیا. وہ زیرو ہو گیا. وہ ہیرا ہے گند میں ہو، یا مچھرے کے ہاتھ میں ہو، یا پیٹ میں ہو، کہیں ہو، یا وہ کم خواب کے کسی شنیل کے کسی جار میں ہو، شیشے کے جار میں. ہیرا ہیرا ہے. حق حق ہے.
وہ کہیں پڑا ہو، مسلمان پی رہا ہو، کھا رہا ہو، چر رہا ہو، ذبح کر رہا ہو، اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہو، حق حق ہے. بس یہ ہے کہ اس وقت وہ حق اچھے ماحول میں نہیں ہے، اچھے جذبات کے ساتھ نہیں ہے، اچھے مقام پر نہیں ہے، پلیٹ فارم اس کا اچھا نہیں ہے، جذبات اس کے اچھے نہیں ہیں، لیکن ہے وہ مسلمان اور اسلام حق. تو میرے محترم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ترقی پر دیکھنے کے لیے پیدا کیا ہے. ہم اپنی چاہتوں کو آگے لا کر ترقی کی راہ سے علیحدہ ہو جائیں اور ترقی کی راہ پر گامزن نہ رہیں، لیکن میرا اور آپ کا رب ہر سال مجھے اور آپ کو رجب، شعبان، رمضان عطا فرماتا ہے. اے میرے بندے، کچھ کمی کوتاہیاں ہو جائیں تو میں معاف کرنے کو تیار ہوں، تو صرف آنے کی نیت کر لے. باقی مضمون آئندہ. اللہ ہم سب کو عمل کی، اہتمام کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.